بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو توشہ خانہ 2 کیس میں سزا سنا دی گئی۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ تو ٹوٹل ملا کے دونوں کی جو سزا ہے 7 سال توشہ خانہ 1 کیس کے اور 10 سال توشہ خانہ 2 کیس کے۔ تو اگر دونوں کیسوں کو ملایا جائے تو ان کے سزاؤں ٹوٹل بنتی ہیں 17 سال۔ تو ان دونوں کو 17 سال کی مجموعی طور پر سزا ہو گئی ہے۔ اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ انجمن نے آج توشہ خانہ 2 کیس سے متعلق فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت آج لگی تو ہمارے نمائندے نے بتایا کہ شاہ رخ انجمن جو جج صاحب ہیں انہوں نے آتے ہی یہ کیس سنا دیا تھا، اس کا فیصلہ۔ اور یہ بھی آپ کو بتائیں کہ کل لیٹ نائٹ میں اس کی اطلاع آئی تھی کہ آج جو ہے وہ کیس کا فیصلہ آج جو ہے عدالت لگے گی اور کیس کی سماعت ہوگی، اور کافی عرصے کے بعد یہ سماعت ہوئی ہے۔ آخری سماعت جو تھی وہ 16 اکتوبر کو ہوئی تھی، اس کے بعد مختلف ڈیٹس پڑیں اور 3 تاریخیں جو ہیں اس کے بعد ڈالی گئی تھیں عدالت کی طرف سے سماعت کے لیے، لیکن آج جو ہے اب ان دونوں کو سزائیں سنا دی گئی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو دفعہ 409 کے تحت 10 سال کی سزا سنائی گئی ہے، اور اسی طرح جو ہے آپ کو بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی کو دفعہ 47(2)(5) انسداد رشوت ستانی ایکٹ کے تحت بھی سزا 7 سال سنائی گئی۔ اور آپ کو یہ بتاؤں کہ ناظرین توشہ خانہ کیس ہے کیا؟ توشہ خانہ اصل میں توشہ خانہ اس کو کہتے ہیں جہاں پہ جو سربراہان مملکت ہوتے ہیں یا آفیشلز ہوتے ہیں ان کو جو گفٹس ملتے ہیں دوسرے بیرون ممالک سے، تو وہ گفٹس یہاں پر توشہ خانہ میں جمع کرائے جاتے ہیں، اور جمع کرانے کے بعد اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس کو بعد میں خریدا بھی جا سکتا ہے۔ سب سے پہلا کہا جاتا ہے کہ جس کو یہ گفٹ ملے ہیں، جس کو یہ تحائف ملے ہیں، وہ خرید سکتا ہے۔ ایک مجموعی ایک رقم ہوتی ہے جو کہ مختص ہے کہ وہ رقم توشہ خانہ میں جمع کرائی جائے اور اس کے عوض جو ہے وہ تحفہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح ہی پہلے یہ غالباً 20% ہوتا تھا جو اس کی اصل قیمت ہوتی تھی، اس کے بعد جو ہے بانی پی ٹی آئی جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے اس کو 50% کر دیا تھا۔ اور یہ بھی آپ کو بتائیں کہ اس چیز کا جو بھی تحفہ ہوتا ہے اس کی مارکیٹ ویلیو لگائی جاتی ہے، اور وہ یہ کام کرتا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور ایف بی آر، شاید دونوں مل کر کرتے ہیں، اور پھر جب دونوں اس کی ویلیو لگاتے ہیں تو پھر اس کے مطابق اس کی جو بولی ہوتی ہے اور سب سے پہلے جس کو ملا ہوتا ہے وہ لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے پھر اس کو آخری جو مرحلہ آتا ہے وہ عوام تک بھی آتا ہے کہ جو ان کے لیے بھی بولی لگائی جاتی ہے اگر کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہوتا ہے اس کو لینے میں۔ تو اس صورتحال میں یہ پھر ان کو یہ جو رقم ہوتی ہے وہ جمع کروانی ہوتی ہے، پھر بولی کا عمل بھی آتا ہے اس میں۔ اور تاہم آپ کو بتائیں کہ یہ توشہ خانہ جو کیس ہے، اس ایسے کیسز پہلے بھی سابقہ حکمرانوں کو بھی بھگتنے پڑے ہیں۔ ایک سابقہ صدر ہیں، 2 سابقہ وزرائے اعظم ہیں، میاں نواز شریف، صدر آصف علی زرداری، اور موجودہ جو چیئرمین سینٹ ہیں سید یوسف رضا گیلانی، ان تینوں نے توشہ خانہ کیسز بھگتے ہیں۔ تو ہم آپ کو بتائیں کہ اب جو ہے یہ پہلے کیس چلا تھا بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ کیس، اور اس کیس میں بھی ان کا جرم ثابت ہوا، جس کے بعد ان کو 7 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی اور جرمانے کی سزا سنائی گئی تھی۔ تاہم پھر اس کے بعد توشہ خانہ 2 کیس جو ہے وہ فائل کیا گیا، اور اس کیس میں بھی ان کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ مجموعی طور پر 17 سال قید ہو گئی ہے دونوں کو۔ صورتحال کیا ہے، معاملات کیا ہیں، بات کرتے ہیں اسلام آباد سے کیپٹل ٹی وی کے بیورو چیف عدیل سرفراز ہمارے ساتھ لائن پر آ چکے ہیں۔ جی عدیل سرفراز، توشہ خانہ 2 کیس کا بھی فیصلہ آ گیا، کیا کہیں گے آپ؟ بالکل بالآخر توشہ خانہ 2 کیس کا بھی فیصلہ آج سنا دیا گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو 10 سال کی سزا سنائی گئی ہے، جبکہ بشرا بی بی کو بھی 10 سال کی سزا اس پرٹیکولر کیس میں سنا دی گئی ہے۔ اور جو بانی پی ٹی آئی ہیں اور جو بشرا بی بی ہیں وہ آلریڈی آپ کو معلوم ہے پابند سلاسل بھی ہیں۔ مجموعی طور پر 17 سال ہے اس کی سزا جرم ثابت ہونے پر عمران خان صاحب کو بانی پی ٹی آئی کو سنائی گئی ہے، جبکہ بشرا بی بی کو بھی مجموعی طور پر 17 سال اور جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے۔ اور بانی کو دفعہ 409 کے تحت 10 سال سزا سنائی گئی ہے، اور بانی پی ٹی آئی کو دفعہ 5247 انسداد رشوت ستانی ایکٹ کے تحت 7 سال بھی سزا سنائی گئی ہے۔ مجموعی طور پر 1,64,05,000 روپے جرمانہ عائد بھی عدالت کی جانب سے کیا ہے۔ اور توشہ خانہ 2 کیس بیرون ملک سے ملنے والا جو بطور تحفہ بلغاری ٹیسٹ ہے
اور انگوٹھی، بالیاں، بریسلیٹ، اس میں وہ سب کچھ شامل تھا، اور بلغاری ٹیسٹ جو سیٹ تھا توشہ خانہ میں جمع کروانے کی بجائے بانی پی ٹی آئی نے اپنے پاس رکھ لیا تھا، اور بلغاری ٹیسٹ کی اصل قیمت جو ہے وہ 7 کروڑ روپے تھی، جبکہ انہوں نے اپنے پرسنل جو سیکرٹری ہیں، پرنسپل سیکرٹری انعام اللہ شاہ کے ذریعے سیٹ کی قیمت لگوائی، اور سہیب عباسی سے اس کی قیمت لگوائی گئی، اور انعام اللہ کے دباؤ پر یہ نارملی تو قیمتیں وہ لگاتے ہیں نا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان لگاتا ہے یا شاید ایف بی آر بھی لگاتی ہے. دیکھیں یہاں پر انہوں نے اس کی ایک ویلیو لگوائی. پرنسپل سیکرٹری جب انوالو ہو گئے تو وہ جو ٹیکنیکلٹیز ہیں وہ تو پرنسپل سیکرٹری کے ذمہ آ گئی کہ وہ کریں گے. بانی پی ٹی آئی بطور وزیر اعظم انہوں نے تو پرنسپل سیکرٹری کو کہنا ہے کہ یہ میرا کام ہے، آپ یہ کر دیں. انہوں نے کر دیا اس ریکارڈ کے مطابق جو اس وقت پیش کیا گیا ہے عدالت کے اندر مختلف شواہد کی صورت میں. اور بیسیکلی تو ایک بلغاری کا سیٹ ہے، اور اس کی قیمت اصل میں 7 کروڑ تھی، جو ان کے مطابق 59 لاکھ روپے لگوا کر ادا کر دی گئی. اور پھر اس میں آپ کو اندازہ ہے جو ایک بہت بڑا ڈسکرپنسی ہے، اس کی بیس پر اب انہیں بڑی ایک لمبی سزا سنائی گئی ہے. یہ بڑا ہی انپریسیڈنٹڈ معلوم ہوتا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے سیٹ جمع کرائے بغیر 29,14,500 روپے میں خریدا ہے، جبکہ جو قیمت لگی تھی وہ بھی 59 لاکھ روپے تھی. اور کیس کی جو پہلی 6 سماعتیں ہیں وہ آپ کو معلوم ہے احتساب عدالت میں ہوئی، اور جج ناصر جاوید رانا صاحب نے اڈیالہ جیل میں یہ سماعتیں کی، جو احتساب عدالت کے جج ہیں. اور نیب ترمیم کے بعد یہ کیس 8 ستمبر کو ایف آئی اے کو ٹرانسفر کر دیا گیا تھا، اور بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر 12 دسمبر 2024 کو اس کیس میں فرد جرم عائد کی گئی تھی. مجموعی طور پر 22 گواہان تھے، اور استغاثہ کی جانب سے 20 گواہان کو شہادت قلم بند انہوں نے کروائی، اور 2 گواہان کو غیر ضروری قرار دے کر ترک کر دیا گیا. 82 مجموعی طور پر اس کیس کی سماعتیں ہوئی. اسپیشل جج سینٹرل شارف انجمن نے اس کیس کی سماعت کی، اور کافی کنٹروورشل یہ کیس ہے. اس کیس کی سماعتیں ایک لمبے عرصے کے لیے ملتوی بھی کی جاتی رہیں، موخر بھی کی جاتی رہیں، اور سماعتیں بند کمرہ اجلاس کی طرح ہوتی رہیں. ان کیمرہ سماعتیں ہوتی رہیں. بانی پی ٹی آئی متعدد سماعتوں پر پیش بھی نہ ہوئے، انہیں پیش ہونے بھی نہیں دیا گیا. تو بہت سی کنٹروورسی ریوالو کرتی ہیں اس کیس کے اراؤنڈ. بٹ اب جب ایونچولی یہ کیس اپر کورٹ میں جائے گا، یعنی ہائی کورٹ میں جائے گا، تو وہاں پر ان تمام ڈسکرپنسیز کو دیکھا بھی جائے گا، ایڈریس بھی کیا جائے گا، اور پھر ہو سکتا ہے جو بانی پی ٹی آئی ہیں یا ان کی اہلیہ ہیں ان کو اس بیس پر ریلیف بھی مل جائے. لیکن یہ بھی تو ہم نے دیکھا نا ماضی میں ان لوگوں نے باقی جو ضمانت کی درخواستیں ہائی کورٹ میں آگے دائر کی ہیں تو ان کی تو سماعت ہی نہیں ہو رہی. اگر یہ بھی کر دیں گے تو کیا وہ سماعت کے لیے لگ جائیں گے؟ چانسز ہیں ایسے؟ دیکھیں چانسز فی الوقت اگر ہم پریکٹیکلی بات کریں تو بالکل کم نظر آتے ہیں. بٹ ہم تو بات کر رہے ہیں ایک حقیقت کی کہ ایونچولی حالات بدلنے کی دیر ہے. حالات بدلیں گے تو یہی کیسز لگیں گے، اور انہی کیسز میں جو اب فلاز ہیں وہ فلاز کھل کر سامنے آئیں گے، اور ان کے اوپر عدالتیں پھر کھل کر بات بھی کریں گی، اور اسی کی بیس پر انہیں ریلیف بھی مل جائے گا. اور بہت سے لوگوں کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ یہ جو مختلف لوپ ہولز ہوتے ہیں یا غلطیاں بظاہر ہوتی ہیں، یہ جان بوجھ کر رکھے جاتے ہیں تاکہ بعد ازاں کچھ ریلیف اگر دینا بھی ہے تو وہ قانونی سکم رکھے جاتے ہیں تاکہ اگر اس میں سے راستہ نکالا جا سکے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل. سیاسی مقدمات ہیں، سیاسی مقدمات میں ایسا ہی ہوتا ہے. ہمارے سامنے پاناما کے کیسز، کافی اسٹرانگ کیسز بھی بنائے جاتے ہیں، اور بعد ازاں کیسز کو خود ہی اس قدر لوز کر دیا جاتا ہے کہ اگر ملزم کو بچانا بھی ہو تو وہ بچایا جا سکتا ہے. ریفرنس کے طور پہ ہم دیکھ سکتے ہیں پہلے میاں نواز شریف صاحب کے اوپر کیس چلا، صدر زرداری صاحب کے اوپر کیس چلا، یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ بھگت چکے ہیں یہ کیس. دیکھیں بہت سارے ایسے کیسز ہیں. اب کئی ایسی شخصیات ہیں اس ملک کے اندر جو کہ بڑے اعلیٰ عہدوں پر بیٹھی ہیں. فار انسٹنس ایک ایسی شخصیت ہے، نام نہیں لیں گے، ان کے حوالے سے جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ سب سے زیادہ اسٹرانگ تاریخ میں کیس بنا. اچھا. لیکن اس کیس میں بھی کچھ نہیں ہو سکا. تو ہو تو سکتا ہے اگر کرنا چاہیں، اگر نہ کرنا چاہیں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ بدقسمتی ہے پاکستان کے اندر. سیاسی مقدمات کو خود ہی اس قدر الجھا دیا جاتا ہے، اور عدالتیں بھی اس قدر نظر انداز کر دیتی ہیں بنیادی چیزوں کو
کہ بعد ازاں پھر امبیرسنگ سچویشن بنتی ہے اور عدلیہ پر جو عدم اعتماد عوام کا ہے وہ اسی وجہ سے بڑھتا ہے. اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں بالخصوص 26ویں اور 27ویں ترامیم کے بعد تو عدلیہ بالکل ہی غیر مؤثر ہو چکی ہے. 2 روز قبل ہماری ایک اعلیٰ عدالت نے اپنے ہی فاضل جج کو ایک رٹ کو وارنٹوں کے اندر گھر بھیج دیا اور اس کا بھی کوئی پریسیڈنٹ موجود نہیں ہے. اس کے بعد اب دیگر جو ججز صاحبان ہیں تمام ہائی کورٹ کے وہ بھی انسیکیور فیل کرنے لگ گئے ہیں کہ کل کو انہیں بھی اب ایک نیا فلڈ گیٹ کھول دیا گیا ہے. کل کو کوئی گھر بھیج دے گا ان کا چیف جسٹس, اگر ان کے ساتھ نہ بن سکی ان کی تو اپنے ساتھ کسی اور جج کو بٹھائیں گے اور ایک پراکسی پٹیشن آئے گی اور ان کو گھر بھی بھیجا جا سکتا ہے. تو یہ ایک تلوار بیسیکلی لٹک گئی ہے. یہ نا اسی وجہ سے یہ آپ نے ایک ریفرنس کے طور پہ بات کی تو میرے ذہن میں ایسی بات آ گئی, میں نے کہا چلے بات کر ہی لیتے ہیں اس کے اوپر کہ ایک عجیب سی اتفاق سامنے آ گیا ہے کہ پچھلے دنوں پولیس نے اپنے ہی ڈپارٹمنٹ کے حاضر سروس افسر کو وہ عثمان حیدر کو, ٹھیک ہے نا, ان کا جرم ہے یا نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے, ان کو پکڑ لیا, ان کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا. پھر جو آرمی میں جنرل فیض حمید کے خلاف کارروائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. میں اس طرف نہیں جا رہا کہ صحیح ہے یا نہیں یار, میں وہ اتفاقات کی بات کر رہا ہوں. تو اس کے بعد عدالت نے اپنے ہی جج کو, اسی عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی وہ تعینات تھے, اسی عدالت نے ان کو سمجھے فارغ کر دیا. تو یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے. تو بہر کیا اب حکومتوں کے اوپر سیاسی معاملات تو یہ چلتے ہی چلتے تھے, لیکن یہ ساتھ میں سرکاری اداروں کے بھی معاملات آنے سے ہو گئے ہیں. بالکل اب یہ ایک چیز بالکل واضح ہو چکی ہے اور اس پر یہی ایک عام رائے پائی جا رہی ہے کہ بتایا جاتا ہے اول تو عدالتوں کو جو بے وقت کیا گیا ہے عوام کے سامنے, اور دوسری جانب یہ باور بھی کرایا جا رہا ہے کہ اب ہارڈ اسٹیٹ ہے یہاں پر اب ایسا ہی چلے گا. تو یہ ایک بدقسمتی ہے اور اس میں بنیادی طور پر تو ہماری عدالتوں نے خود پہلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ روم ایک کریٹ کیا تاکہ ایگزیکٹو اس میں انٹروین کرے اور اس کو کیپچر کرے, اور ایگزیکٹو نے اس کو کیپچر کر لیا ہے. پہلے ماضی میں جب ایگزیکٹو ایک طرح سے اوور ریچ, جوڈیشل اوور ریچ کر رہی تھی, عدلیہ ایگزیکٹو کے معاملات میں وہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں مداخلت کر رہی تھی, اس وقت اگر وہ نہ کرتی تو شاید آج ایگزیکٹو بھی یہ کام نہ کر رہی ہوتی. تو یہ ایک طرح سے ٹٹ فار ٹیٹ یہاں پر ہے اور بدقسمتی کے ساتھ قانون آئین وہ کہیں پیچھے رہ گیا ہے اور اب جو ضد ہے وہ سامنے آ چکی ہے, واضح ہو چکی ہے. تو اب دیکھتے ہیں ان کیسز کا انجام کیا ہوتا ہے. یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. ایک جانب لوگ یہ افواہیں بھی چلا رہے تھے کہ شاید انہیں ریلیف ملے گا, دوسری جانب پھر ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ان کی جو سالٹری کنفائنمنٹ ہے اس کے حوالے سے لیکن یہ عدیل صاحب وہ جو ایک بڑا مضبوط یہ میں کہوں گا کہ افواہیں تھی, گرم ہوائیں تھی کہ جی کوئی شاید ریلیف مل جائے, لیکن وہ ٹویٹ نے کام خراب کر دیا نا. لوگ کہتے ہیں پبلک میں یہی بات ہے. دیکھیں پبلک میں یہ بات ہے اور بالکل درست بات ہے. اس ٹویٹ نے بھی کوئی اچھا کام تو کیا نہیں اور اس ٹویٹ کا اثر بھی کچھ اچھا تو تھا نہیں. اس نے بالکل ہی پاکستان تحریک انصاف کو دیوار سے خود ہی لگا دیا ہے اس ایک ٹویٹ نے, اور بالخصوص اس کے بعد جو پریس کانفرنس ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے کی گئی یہ انتہائی غیر معمولی وہ پریس کانفرنس تھی, اور اس کے اثرات ہیں کہ آج یہ فیصلہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے. یہ فیصلہ آج سنا دیا گیا ہے اور یہ کوئی پہلی دفعہ تو سنایا نہیں گیا فیصلہ, اس سے قبل بہت سارے کیسز. اب ایک توشہ خان 90 ملین کیس کا جو ہے وہ صورتحال وہ بھی آپ کے سامنے ہے. بہت سے ایسے کیسز ہیں بٹ دیکھنا ہوگا کہ کیا دوسری جانب سے کچھ اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیچھے ہٹنے کا بھی ایک تاثر دیا جائے گا یا نہیں. بانی پی ٹی آئی اور ان کی جو بہنیں ہیں ان کی ملاقات نہیں ہو رہی. بانی پی ٹی آئی کے اپنے سیاسی اب تو عدیل صاحب حکومت نے صاف واضح کہہ دیا نا کہ جو ملاقات کے لیے جائے گا آ کے سیاسی بات کرے گا, ٹھیک ہے, اس کے نام پہ کانٹا لگ جائے گا اور ملاقات ہی نہیں ہونے دی جائے گی. تو اس کے اوپر ایک عمل پیرا تو ہیں کافی عرصے سے, جب سے یہ وہ آخری جو ملاقات عظمیٰ خان کی ہوئی تھی شاید, ٹھیک ہے نا, اس کے بعد سے کسی کی ملاقات ہونے نہیں دی جا رہی. جی بالکل آپ کی بات درست ہے اور اس میں آبویسلی اب بتایا جا رہا ہے کہ بیک ڈور کچھ سیاسی کمیٹیاں اور بالخصوص وہ لوگ جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو تو بظاہر چھوڑ چکے ہیں مگر آج بھی ان کی ہمدردیاں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں, جیسا کہ فواد چودھری ہیں, محمود مولوی ہیں, عمران اسماعیل ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ بھی اب ایک مرتبہ پھر کوشش کر رہے ہیں بیک ڈور رابطوں کی اور مذاکرات کے آغاز کی, اور کوٹ لکھپت جیل میں انہوں نے ایک مرتبہ پھر ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے ان اسیران سے جو پاکستان تحریک انصاف سے ہی وابستہ ہے اور عمران خان صاحب کے
क्लोज एड्स मालूम होते हैं, जिनमें शाह महमूद कुरैशी हैं, यास्मीन राशिद हैं, उमर चीमा हैं, ये सब सेनेटर एजाज हैं। बेसिकली तो अब कोशिश हो रही है कि इस मसले का सियासी हल निकाला पीटीआई वाले तो जाए। कहते हैं कि जो लोग मुलाकातें करें, फवाद चौधरी या उनकी टीम जो है, ठीक है, महमूद मौलवी और इमरान इस्माइल, वो कहते हैं कि जी इनको इख्तियार दिया किसने, ये कैसे आ रहे हैं, इनको तो वैसे ही निकाला हुआ पीटीआई से, मतलब वो फारिग शुदा। वो बात आपकी दुरुस्त है, इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन्हें इख्तियार नहीं दिया हुआ, लेकिन एक माहौल पैदा करना है, एक उन्होंने अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है अपनी पार्टी के लिए, और जब वो कोई अपॉर्चुनिटी कोई क्रिएट कर सके, कोई विंडो उनको मिल गई और इमरान खान साहब को वो उसके बाद अगर एतमाद में ले लेते हैं, तो मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब भी उन्हें मना कर। चौधरी बावजूद इसके कि वो पार्टी को छोड़ चुके हैं, इमरान खान साहब से अडयाला जेल में अपने ही एक केस की समाअत के दौरान उनसे मुलाकात कर चुके हैं, और पॉजिटिव इनकी बड़ी वो मुलाकात रही है, और वो अब भी फवाद चौधरी को ट्रस्ट करते हैं, जो हमारी इत्तलात है उसके मुताबिक। तो बिल्कुल।